اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور حضرت صلی اللہ بھائی اب تک تو چل رہی تھی نماز کی فضیلتیں نا، کہ نماز کے اوپر جنت پہ انعام دیا جائے گا۔ نماز والا جب قبر میں لٹایا جائے گا تو بھائی اس کے لیے سوال جواب آسان ہو جائیں گے، اور بھائی جس شخص کی موت بعد میں آئی اور نماز اس کی بڑھ گئی تو وہ جنت میں پہلے چلا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بھائی وہ عہد کیا کہ جس نے نماز پڑھی، میرا عہد ہے، میرا وعدہ ہے اس شخص سے کہ میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ بھائی میں اس کو جنت میں داخل کر کے چھوڑوں گا۔ اور اسی طرح ابھی تک جو تھی وہ نماز کی فضیلتیں اور مزیدار باتیں چل رہی تھی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نماز کا حکم دے رہے ہیں وہاں نماز چھوڑنے کے اوپر بھی اتنی سخت وعید ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس چیز کے اوپر جس باریکی کریں گے نا اس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انعام بھی اتنا بڑا دیں گے اور اس میں سزا بھی اتنی بڑی ہوگی۔ اچھا یہی وجہ ہے کہ گنتی کی چیزیں ہیں، میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں کہ جن کے اوپر سزائیں ہیں، ہر گناہ کے اوپر سزا نہیں ہے، گنتی کی چیزیں جن کے اوپر سزا ہے، اور وہی گنتی کی چیزیں جن کے اوپر انعامات ہیں۔ بھائی ان گنتی کی چیزوں میں مثال کے طور پر چوری کرنا، بھائی چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، مگر کسی شخص نے ہاتھ اپنا چوری سے روکا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اللہ نے اس کے گھر میں انعام بھیج دیا، اللہ نے جنت کا دسترخوان اس کے گھر میں لگا دیا۔ اسی طرح بھائی جس کے زانی کا سنسار کرنے کا حکم ہے، مگر بھائی جو زنا سے بچتا رہا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرش کے سائے کے نیچے رکھ لیں گے کہ بھائی تیرا عمل بہت بڑا ہے۔ تو جن چیزوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سزائیں دے رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر جو انعام ہے وہ بہت بڑے انعام ہے۔ اسی طرح بھائی نماز کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اتنے بڑی فضیلتیں انعامات بتائے نبی علیہ السلام کو، تو نماز چھوڑنے کے اوپر بھی اتنی سخت وعیدیں بتائیں، کہا کہ بھائی جس نماز کا چھوڑنے والا، نماز کا چھوڑنا انسان کو شرک تک لے کے چلا جاتا ہے۔ نماز کو چھوڑنے والا، اچھا شرک کرنے والا کون ہے؟ بھائی شرک کرنے والا وہ ہے جس نے اللہ کے آگے کسی اور کو اللہ بنا لیا، اس نے دنیا میں اس سے بڑا کوئی گناہ گار ہی نہیں رہا، ایک بتایا۔ دوسرا بتایا کہ بھائی جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑی، کہا کہ بھائی وہ جلدی سے کلمہ پڑھ لے تاکہ جب تک نماز چھوڑی ہوئے اس دوران اگر اسے موت آ گئی تو ایسا نہیں ہو کفر کی موت مر جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور ائمہ کے نزدیک یہی قول راجح ہے کہ بھائی ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس کی بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے نکل کے خارج ہو گیا۔ تو بھائی انسان جو ہے وہ، اچھا یہ تو ہو گئی وعیدیں، مگر دنیا میں عمر فاروق کے زمانے میں جو ہے نا وہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بھائی وہ 10 کلو آٹا، 10 کلو چاول، 2 کلو چینی، وہ آدھا کلو چائے کی پتی اور 5-6 کلو دالیں، یہ میرا پورا مہینہ چل جاتی تھی، اور اب یہ 10 کلو چاول، 10 کلو چینی اور وہ چائے کی پتی، اور اب یہ 15 دن میں ختم ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی یہ کب سے ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ 15 دن میں ختم ہوئے، پھر یہ اتنا راشن ڈالا، پھر وہ 15 دن میں ختم ہوا، پھر تیسری بار ایسا ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کہ لگتا ہے تمہارے گھر میں کوئی بے نمازی آ گیا ہے۔ کہنے لگے کہ بھائی میرے گھر میں تو کوئی بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ نہیں، کوئی بے نمازی ہو گیا ہوگا۔ کہا کہ چلیں پھر بھی میں معلوم کر لیتا ہوں گھر جا کے۔ گھر گیا، بھائی بیگم سے کہا کہ خدا کے لیے ایسا تو نہیں تم نمازیں چھوڑ دی؟ کہا بھائی میں کیوں نماز چھوڑوں گی۔ بچوں کو بلایا، بھائی تم میں سے کوئی نماز تو نہیں چھوڑا؟ کہا بھائی ہم کیوں نماز چھوڑیں گے، آپ تو نماز کی خود گھر کے اندر ہی فکر کروا رہے ہوتے ہیں۔ کہا کہ بھائی پھر چلے گئے اگلے دن عمر فاروق کے پاس اور کہا کہ بھائی گھر میں تو کوئی بے نمازی نہیں ہے۔ کہا کہ پھر کوئی بے نمازی گھر میں آیا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں ایک مہمان تو آیا تھا اور اس نے فجر کے بعد میرے گھر سے گیا، اس نے فجر نہیں پڑھی۔ تو کہنے لگے کہ بھائی جاؤ جس جگہ وہ بیٹھا تھا، جس جگہ لیٹا تھا، وہاں کی مٹی اکٹھی کرو اور لے جا کے اس کو اپنے گھر سے دور کہیں پھینک دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں واپسی لوٹا دے گا۔ وہ گھر گئے، جلدی اس نے مٹی سمیٹی اس جگہ کی جہاں وہ بے نمازی بیٹھا تھا، اور وہ جب جنگل میں لے کے گیا تو جنگل میں بکری، گائے یہ آ کے اس کے قدموں میں گر گئے کہ خدا کے لیے ہماری برکت اٹھانے کے لیے کہا لگائے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ انسان کو جو فرشتے صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں وہ صرف انسان نہیں سنتا، باقی ہر چیز اس کی صدا سن رہی ہوتی ہے، صرف انسان اس کی صدا نہیں سن رہا ہوتا۔ تو جب وہ بے نمازی کی مٹی لے کے گیا تو وہ جانوروں کو پتہ چل گیا کہ کسی بے نمازی کی مٹی اٹھا کے لا رہا ہے، وہ بھی رونے لگ گئے۔ مگر
اتنا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا کہ اس کو نماز چھوڑنے کا نہ درد ہے، نہ افسوس ہے، نہ غم ہے، نہ پریشان ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی رزق میں برکت ہے، اتنا مال کیسے آ جائے کہ میں سمیٹ نہ سکوں؟ تو کسی نے کہا کہ بھائی اتنا مال سمیٹنے کے لیے رات تہجد اٹھ جانا، جس وقت اللہ پہلے آسمان پہ ہوگا، جو مانگے گا اللہ نواز دے گا۔ ہم اپنی لالچ کے لیے بھی نہیں کر رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں خیر ہے یار وقت پاس ہو جائے گا، وقت ایسے پاس نہیں ہوگا۔ انسان اگر ایک نماز چھوڑ دے تو بھائی فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دے، اس سے پہلے کہ وہ نماز قضا ہو کہ وہ کفر کے اندر داخل ہو جائے، بھائی ایمان کی موت مر جائے۔ سب سے بڑی چیز ایمان کی موت ہے، انسان اس کی فکر کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کا معاملہ کر دے گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ نماز پڑھنے کے بعد بے نمازی ہونے سے حفاظت فرما لینا۔ اے اللہ اگر نہیں پڑھ رہے تو اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نماز میں خشوع اور خضوع عطا فرما۔ اے اللہ سرور والے سجدے عطا فرما۔ اے اللہ سرور والی نمازیں عطا فرما۔ اے اللہ یہ دل آپ کے لیے تھا، اے اللہ اپنے نام پہ دھڑکنے والوں میں شمار فرما۔ اے اللہ جب تک زندگی رہے بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، جب وقت آخر و زبان سے کلمہ جاری و ساری فرما۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔